السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ اور میں ہوں سید مزمل شاہ۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے حوالے سے دو ایسی خبریں ہیں جو اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی ہیں، جن کی ایک حلقہ تصدیق کر رہا ہے تو دوسری جانب سے تردید بھی کی جا رہی ہے۔ ایک خبر بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے ہے کہ وہ گزشتہ دنوں آنکھ کے انفیکشن میں مبتلا رہے، جس کی وجہ سے انہیں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب پمز اسپتال لایا گیا، جہاں کئی گھنٹے رکھنے کے بعد ان کو ڈسچارج کیا گیا۔ یہ خبر پہلے کچھ صحافیوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی اور آج ہم نے ایک نیوز آؤٹ لیٹ کو بھی اس خبر کی تصدیق کرتے دیکھا۔ اب اس پر حکومتی حلقوں کا رسپانس تو یہ ہے کہ ایسی خبریں صرف رومرز ہیں جن کو پی ٹی آئی کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، اور پھیلانے کا مقصد 8 فروری سے پہلے عوام کے جذبات کو ابھارنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب حکومت کا موقف کتنا درست ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہم یہاں پر یہ ضرور کہیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو چھوڑیں، اگر کسی بھی قیدی کی صحت کے حوالے سے اتنے کنسرننگ نیوز آ رہی ہوں تو ان کی فیملی، وکلا یا قریبی حلقوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کرنا چاہیے، اور اس پر کوئی لمبا چوڑا تنازع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی قیدی کے بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ اگر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ تمام خبریں درست نہیں تو اس کو ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کرنا چاہیے۔ دوسری خبر کی بات کریں تو وہ بیرسٹر گوہر کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے ہے۔ کل خبریں آئیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو کل اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اجازت دی گئی، لیکن ان کا اصرار تھا کہ کوئی فیملی ممبر بھی ان کے ساتھ ہو، جس کی اجازت نہ ملنے پر وہ گیٹ 5 سے واپس چلے گئے۔ اس حوالے سے بیرسٹر گوہر خود بھی تردید کر رہے ہیں کہ انہیں اڈیالہ جیل میں ملاقات کی کوئی اجازت نہیں ملی، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں نہ ہونے پر تنازع رہا، وہاں ان کے قریبی اہل خانہ کے علاوہ وہ اگر کسی سیاسی رہنما کی ملاقات ہو بھی جائے تو ان پر سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کنٹروورسی میں اس لیڈر کو اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے کہ ان کو اس ملاقات کی اجازت کیوں اور کیسے ملی۔ اس کے علاوہ اگر بسنت کی بات کریں تو حکومت جہاں بسنت کے 25 سال کے ریوائیول کا جتنا کریڈٹ لے رہی ہے، سیاسی شخصیات یا سیاسی جماعتوں والی پتنگوں پر پابندی کا نوٹیفیکیشن نکالنے کے بعد اس کو اتنی ہی انرجی سے اس نوٹیفیکیشن کو بھی جسٹیفائی کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ ایونٹ تو پنجاب حکومت کا ہے، لیکن اس میں پی ٹی آئی نے جس طرح اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ کروا لی ہے، اس میں پنجاب حکومت کو اپنی میڈیا اسٹریٹجی پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ان سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محسن بیگ صاحب موجود ہیں، اطہر کاظمی صاحب جوائن کر رہے ہیں، عامر ضیاء صاحب موجود ہیں۔ آپ تینوں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ محسن بیگ صاحب، آپ سے آغاز کروں گا۔ یہ جو خبریں ہم نے گردش کرتے ہوئے دیکھیں 2025 کے اختتام پر، وہ یہی تھیں کہ موجودہ سیٹ اپ پر بہت پریشر آ چکا ہے، معیشت پرفارم نہیں کر رہی، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا 6 ماہ کا ٹائم ہے۔ انصار عباسی صاحب کی ابھی ایک رپورٹ آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر نیچے اتنے کیسز آ رہے ہیں، اس میں خان صاحب کی رہائی کے جو امکانات ہیں وہ تو مزید کم ہو چکے ہیں۔ آپ اگری کرتے ہیں کہ کوئی رستہ نہیں نکل پا رہا، یا جو رومرز یہ بھی اب سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ جو ان کی طبیعت کے حوالے سے یا کوئی انفیکشن ہونے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی ان کی رہائی کا یا ہسپتال میں جانے کی جو خبریں ہیں یہ ایک راستہ، ایک روڈ میپ دے رہی ہوں کہ شاید کوئی نہ کوئی اسکیپ میڈیکل گراؤنڈز پہ ہو جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سب صرف رومر کی حد تک ہے؟ بہت شکریہ مزمل صاحب۔ بیسیکلی تو اگر دیکھا جائے ان کے جو کیسز ہیں اور جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی بھی ریلیف میڈیکل اور وداؤٹ میڈیکل وہ تو کورٹس نے ہی کرنا ہے۔ وہ پروسیجر آپ کو پتا ہے پاکستان میں ماشاءاللہ بڑا لینتھی پروسیجر ہے، وہ جو گڈ ٹو سی یو اور وہ والا کام تو ججز میں شاید اب ختم ہو گیا ہے، تو رہائی تو اس طریقے سے ممکن نہیں ہے۔ نیچرلی وہ جو کیسز ہیں اس کو جس سپیڈ سے اس کو ریلیف یا اپلیکیشنز یا اپیلز جو ہیں وہ نیچرلی وہ اپنی سپیڈ خود ہی تعین کریں گی۔ فی الحال تو ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ ان کی رہائی ممکن ہو اور کسی ڈیل کے تحت ممکن ہو، یہ میرے خیال میں نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ جی گورنمنٹ پہ پریشر ہے، آف کورس ہے، بالکل اکانومی آپ کی بیٹھ گئی ہوئی ہے، بزنس انڈسٹری سب کچھ سٹینڈ سٹل پہ ہے۔ اس میں کہہ تو رہے ہیں کہ آئی ایم ایف مئی جون تک آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے گی، اس کے بعد اگر یہ بزنس مینوں کو ریلیف دیتے ہیں یا انڈسٹری دوبارہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ تو ٹائم بتائے گا۔ البتہ جو مائنڈ سیٹ ہے بزنس مینوں کو کے خلاف اور جو پالیسیز بنائی گئی ہیں وہ تو شاید آئی ایم ایف کے جانے کے بعد بھی چینج نہ ہو، تو اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ جو ہے گورنمنٹ کو سیریسنس دکھا رہی ہے۔ لیکن بیگ صاحب مجھے یہ بتائیں، اگر معیشت بیگ صاحب مینج نہیں ہو رہی تو اورنگزیب صاحب
صرف حکومت کی مرضی پر تو نہیں نا کام کر رہے، لیکن پھر اگر شہباز صاحب لیس سے کہ ان پہ پریشر ہے بھی، تو ان کی ریپلیسمنٹ پھر کون بن سکتا ہے اس پورے نظام میں؟ کہا جاتا ہے ان سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، وہ ان سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، یہ بہت سن چکے ہیں ہم اس ملک میں۔ ان کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، جو پرفارمنس انہوں نے دکھائی ہے اس پہ تو میں سمجھتا ہوں ان کو سزا ملنی چاہیے، اور سزا بھی ایسی ہو جو عبرتناک ہو۔ اچھا، یہ جو بینکرز حضرات ہیں یہ تو کوئی اکانومسٹ تھوڑی ہیں، ان جیسے لوگوں کو تو لگانا نہیں چاہیے۔ بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کوئی اکانومسٹ پیدا نہیں ہوا، مائیں شاید یہ پیدا کرنے کے قابل نہیں پاکستان میں۔ یہ تو سب لوگ وہ ہیں جو اپنے کام دھندا باہر کرتے ہیں، پروفائل بنا رہے ہیں، واپس جا کے پھر نوکری لے لیں گے۔ ان کو کوئی درد نہیں ہے عوام کا، ان کو اس ریاست سے بھی شاید کوئی ناطہ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ کیا مطلب اس سے بہتر، یہ آپ سمجھتے ہیں یہ بہتر انسان ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ بہتر ملک کا حال جو ہے اور عوام کا جو حال ہے وہ سب کو سوچنا چاہیے۔ ان سے زیادہ کوپریشن کوئی نہیں کرتا، اس لحاظ سے بہتر۔ دیکھیے وہ جو بھی کریں، مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ جو ملک کا نظام ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس کو اتنے ہیوی ٹیکسز، دیکھیں جو ہیوی ٹیکسز ہیں وہ بزنس ختم کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اتنے ہیوی ٹیکسز سے کوئی انڈسٹری نہیں چل پاتی۔ 58% اس وقت ٹیکس ہے، سپر ٹیکس بھی ہے، ایڈوانس ٹیکس بھی ہے۔ اس سے دنیا جو ہے وہ کیسے کاروبار کرے گی؟ آپ کہتے ہیں فارن انویسٹمنٹ، کو پاگل ہوگا جو پاکستان میں 58% ٹیکس دینے کے لیے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ اور جو پاکستان میں فارن کمپنیز تھی وہ کیوں جا رہی ہیں کسی نے پوچھا؟ بیکاز آف ہیوی ٹیکسیشن۔ تو مقصد یہ ہے کہ کون پالیسی بنا رہا ہے؟ ایک ایف بی آر پالیسی بھی خود بناتی ہے، ایکسیکیوٹ بھی خود کرتی ہے، جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ تو یہ تو لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور ایجنڈے میں ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ عطر صاحب، یہ سنا آپ نے جو بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب کی پرفارمنس تو بہت بری ہے۔ اب ذرا آلٹرنیٹیو کی اگر ہم بات کریں، جو سپوزڈ آلٹرنیٹیو ہے، یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ پیمز اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا، ان کو انفیکشن ہو گیا ہے، یہ کسی ڈیزیز کی فارم میں ایوالو کر رہا ہے، حکومت تو کہہ رہی ہے یہ 8 فروری کے احتجاج کا بلڈ اپ ہے، آپ جذبات ابھار رہے ہیں اپنے کارکن میں، صرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمدردیاں لے کر سڑکوں پہ آ جائیں یا پھر بوائیکاٹ کر دیں بزنس کا اس روز میں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا واقعی کچھ ہے ان کی طبیعت کے حوالے سے کنسرن؟ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ تک بھی پہنچی ہوگی۔ دیکھیں، جہاں تک جو آفیشل اس کی انفارمیشن ہے obviously وہ تو حکومت ہی ریلیز کر سکتی ہے، لیکن 2-3 مہینے پہلے بھی یہ چیز ڈسکشن میں آ چکی ہے، اور اس وقت بھی حکام نے یہ بتایا تھا کہ شاید ان کی آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے، اور اس وقت بھی کوئی ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوئی تھی۔ ابھی کیا ان کو اسپتال لے کے گئے یا نہیں لے کے گئے، جب تک حکومت کی طرف سے کوئی کنفرم نہیں کرتا، ٹو بی آنیسٹ یہ ہوگا کہ یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اوور آل ایشو جو ہے وہ میرے خیال میں اس سے بڑا ہے، جس طرح پہلے ابھی بیگ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ عدالتوں کے اندر ان کے جو کیس چل رہے ہیں، اور پھر آج انصار عباسی صاحب کی سٹوری کا بھی آپ نے ذکر کیا، اور وہ میرے خیال میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ان کی رہائی مجھے اس وقت ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ ہاں، اس حد تک تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن آگے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی آئینی اور قانونی عمل کے مطابق ہے، ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ٹائم سے گزرے۔ وہی میاں صاحب تھے، وہی نیب تھی، وہی پروسیکیوٹر تھے، اور وہی عدالت تھی، اور اسی عدالت میں آ کے انہوں نے کیا پہلے کہا اور بعد میں آ کے کیا کہا وہ پوری قوم نے دیکھا۔ تو جب چیزیں ٹرن لیں گی تو پھر آپ دیکھیں گے مزمل صاحب کے بہت ساری چیزیں حل ہوتی بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ تو یہ کہنا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے، مجھے اس سے تھوڑا سا جو ہے نا اختلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ٹھیک ہے عطر صاحب، یہ ملاقات کے حوالے سے بھی ذرا کلیریفائی کر دیں، کیونکہ بیرسٹر گور کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ ان کو پرمیشن مل گئی، انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ایک فیملی ممبر ساتھ بھیج دیں، اس کو ڈینائی کیا گیا، واپس آ گئے۔ اب گور صاحب نے بذات خود اس کا ڈینائل دے دیا ہے۔ تو اگر لیس سے ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اگر ملاقات کی پرمیشن صرف گور صاحب کو بھی مل رہی تھی تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے تھا اس سے پھر۔ جی بالکل، میرے خیال میں تو اٹھا لینا چاہیے تھا، لیکن اب وہ خود ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی پرمیشن نہیں دی گئی، میں وہاں پہ ویٹ کرتا رہا ہوں اور میری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ لیکن جس دوسری جانب بیگ صاحب نے اشارہ کیا نا، ذکر کیا، وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، جو اکانومی ہے وہ چلے گی تب جب آپ اس چیز کو ریسپیکٹ کریں گے۔ پیسے کمانے کو دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو بزنس مین ہوتے ہیں، جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں، ان کی عزت کی جاتی۔ یہاں پہ جو بندہ 4 پیسے کماتا ہے اس کو لوگ چور چور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ ایسا
ایسا ہے کہ جیسے جو بھی بندہ ہے جو کچھ کر رہا ہے وہ خدا نہ خواستہ چوری کر رہا ہے. اور یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ جی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور ٹیکس اتنا چوری ہو رہا ہے, اتنا پیسہ ہے نہیں ہے اس اکانومی کے اندر. کدھر ہے اتنا پیسہ؟ جب تک آپ بزنس مین کو سہولتیں نہیں دیں گے, جب تک یہ خوف ختم نہیں کریں گے, آج کوئی سیکٹر کام نہیں کر رہا. اور اس میں جو حکومت کی پالیسیز ہیں کہ ہر چیز ڈنڈے سے چلائیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اس طرح نہیں چلے گا. آپ کو ایک اعتماد بحال کرنا پڑے گا, اور بزنس مین ہو جائیں, دیگر لوگ ہو جائیں, جب تک یہ سارا معاملہ آپ حل نہیں کریں گے, اکانومی مجھے آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور متبادل کے طور پہ عطر صاحب جو بات ہوتی ہے تو اس میں شہباز صاحب کی پرفارمنس پہ واقعی اتنی فرسٹریشن ہے سسٹم کے اندر جتنی پرسیو کی جا رہی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. یہ میرے خیال میں خواہشات تو ہو سکتی ہیں, کچھ لوگوں کی خواہش ہوگی کہ شہباز شریف صاحب کو فارغ کر دیا جائے, کسی اور کو موقع دے دیا جائے. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت سسٹم کے اندر کوئی اس حد تک پریشانی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو چلتا کیا جائے. ہاں, اکانومی کے حوالے سے تحفظات ہیں, کچھ دیگر حوالے سے تحفظات ہیں, جو ایکسپینڈیچر ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ آج ہی تصاویر آ رہی تھی کہ آپ کے اور میرے صدر بیٹھے ہوئے یو اے ای میں, ساتھ ان کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہیں, ان کی دونوں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں, ان کے داماد بھی بیٹھے ہیں. وزیر اعظم آتے ہیں, صدر چلے جاتے ہیں, صدر آتے ہیں, وزیر اعظم چلے جاتے ہیں. بڑی تقریب آج لاہور میں ہو رہی ہے مریم بی بی کی, کل فیصل آباد میں ہوگی. جس طریقے سے عوامی پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور اس کے مقابلے میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو ڈیلیور کیا جا رہا ہے, میرے خیال میں وہ اتنا نہیں ہے. تو اس پہ یقیناً تحفظات تو ہو سکتے ہیں. ٹھیک. عامر صاحب, ایک تو بیرسٹر گور صاحب کے جو ملاقات کے حوالے سے خبریں تھیں اس پر ہم بحث کر رہے تھے, لیکن اس کے علاوہ یہ صوبے اور وفاق کے درمیان جو چپکلش ہے یہ کب ختم ہوگی؟ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگ جو تیرا میں سردی کو فیس کر رہے ہیں, سخت موسم کو فیس کر رہے ہیں, اس کے باوجود کل کی پریس کانفرنس اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو جو وزراء تھے وہ کہہ رہے تھے پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم سے نہیں پوچھا گیا. تو یہ دونوں طرف سے جو رویہ ہے اس میں ایک بروکن فیڈریشن کا ایک امیج پریویل کر رہا ہے کہ صوبے اور وفاق جو کے درمیان میں کسی بھی بات پہ کنسنسس ہو نہیں سکتا, چاہے وہ لوگوں کی کاسٹ پہ کیوں نہ ہو جائے. تو مسئلہ سہیل آفریدی صاحب ہیں, مسئلہ ان کے ریڈیکل بیانات ہیں, یا مسئلہ حکومت ہے جو کہ پختونخوا کے کسی بھی نیریٹو کو تسلیم نہیں کرتی حکومت کے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ مجموعہ تضادات بنی ہوئی ہماری فیڈریشن, اور صرف یہ ایک صوبے اور ایک وفاق کا مسئلہ نہیں. اگر آپ دیکھیں صوبے سندھ کی بات کریں, یہاں پر بھی مطلب سر پھٹول ہو رہی ہے. یہاں پر جو دہلی اور شہری سندھ کے نمائندے ہیں وہ آپس میں دست و گریبان ہیں. تو اگر کمنگ بیک ٹو خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کی اگر آپ بات کریں, اس میں مطلب ہے کہ صرف آپ کسی بھی کرائسس میں, بحران میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی ساری ذمہ داری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ہے یا وفاق کی ہے. ایک منصوبہ ہوتا ہے, ایک ہمارا پالیسی میں ایک کہتے ہیں نا ایک فیلئر ہے جو برسہ برس پہ پھیلا ہوا ہے, کہ اس میں آ جاتی ہے کہ جی دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے, اس کی مختلف ہم لوگوں نے سمتیں لیں, ہم لوگوں نے کبھی ایک فیصلہ کیا, کبھی دوسرا فیصلہ کیا, اور یہ چیز تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے. تو اور اب جو ہے بالکل ایک کہتے ہیں نا کہ وہ اسٹرا ہمارے کندھے پر آ گیا ہے, اونٹ کے اوپر وہ اسٹرا ڈال دیا گیا ہے کہ جو کبھی بھی ہماری بیک کو توڑ سکتا ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ بہت آسان ہے, وفاقی وزراء کہیں گے جی کہ انہوں نے تیاری نہیں کی. ہمیں پتہ ہے کہ صوبائی حکومت کا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ وہ آپریشن کے حق میں نہیں ہے. اچھا, اگر فرض کریں کہ آپریشن کے حق میں نہیں ہے تو پھر کس نے مجبور کیا ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے؟ ایک سوال ہے, کیونکہ دونوں وفاق اور صوبائی حکومتیں دونوں جو ہے اس معاملے کے اوپر ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ایسے حساس مسئلے پہ کہ جس میں ایک انسانی ایک اس کا مسئلہ بن گیا ہے, ہزاروں لوگ مطلب ہے ہزاروں خاندان, 12,000 خاندان تو 3 روز پہلے تک رجسٹر ہوئے تھے, اور اب اس کی تعداد میں مزید اضافہ ہو چکا ہے. 95,000 کا نمبر ہے, ٹوٹل 95,000 پیپل آر آن روڈز. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ 70-80 ہزار لوگ, یا اب جیسے آپ ہمارے 95,000 لوگ, تو ایک بہت بڑا انسانی مسئلہ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہماری اس طرح کے اقدامات سے پہلے جو ہے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ سہیل آفریدی بھی بیان دے کر بات کرتے ہیں اور وفاقی حکومت بھی بیان دے کے بات کرتی ہے؟ اعتماد سازی جو ہوتی میڈیا گلیئر میں تو نہیں ہوتی. جب آپ کو اسٹیک ہولڈر جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں ساتھ, ایک دوسرے کا موقف سنیں گے نہیں کھلے دل سے, اپنی اصلاح نہیں کریں گے, خود تنقیدی نہیں کریں گے, کیونکہ غلطی تو سب سے ہی ہوئی ہوئی ہے. یہاں پر کون ہے جو کہے کہ میں فرشتہ ہوں؟ وہ کہتے ہیں نا who will cast the first stone, تو کون ہے جو کہے گا کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا؟ سب نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی بہتری ہو, دہشت گردی کے خلاف ایک مؤثر پاکستان ایک لڑائی لڑ سکے, تو ایک کنسنسس کی ضرورت ہے. لیکن عامر صاحب پرفارمنس پہ بھی تو سوالات ہیں نا. پختونخوا کی حکومت کی اگر میں بات کر لوں, تقریباً 100 کلومیٹر کی یہ وادی ہے, ناٹ ایون اے سنگل ہاسپٹل دیر, پولیس کا نظام نہیں ہے,
3 چیک پوسٹ آپ بناتے ہیں اور اس میں آپ یہ 100 کلومیٹر کی بیلٹ پہ باٹل نیکس کریٹ کر کے لوگوں کی سفرنگ میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں. پھر یہ بھی خبر آئی کہ 24 ممبرز کا جرگہ ہوتا ہے, اس میں لوکل ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی موجود تھے, یہاں تک ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس کو کتنے پیسے دیے جائیں گے اپنے گھر چھوڑنے پہ, اور بعد میں اگر وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے تو علم میں ہی نہیں تھا, تو مجھے تو لگتا ہے ذمہ داری لینے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے, پھر ڈینائل ہے صرف یہ. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ تو چکی کے 2 پارٹوں میں ہوتی ہے نا. جو وہاں پر صورتحال ہے وہ وفاق کے لوگوں کی بھی بات سن رہے ہوں گے, وہ اداروں کی بھی بات سن رہے ہوں گے, اور صوبائی حکومت کو بھی جواب دیں ہیں. تو ان کا ایک آپ ڈیلیما سمجھیں ان لوگوں کا. بات ہی کہ مسئلہ انتظامی, یہ مسئلہ جو ہے حل ہوگا جب تک صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اور ادارے وہاں بیٹھ کر ایک اتفاق رائے نہیں کر لیتے. اگر کسی ایک فریق کے بغیر کوئی بھی اقدام ہوگا تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا جو ہوا ہے. اچھا, دوسری بات آپ نے کہی کہ ان تمام جو قبائلی علاقے ماضی کے تھے, تیرا جو علاقے جو بارڈرنگ افغانستان ہے, ان کا تو انتہائیوں پرانا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے, ان کی انٹیگریشن نہیں ہوئی ہے, وہاں پہ جو قانون آپ کی ریاست ہے وہ نہیں کام کرتا, وہاں پہ جرگہ سسٹم ہے, تو سارے مسائل ہیں. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تنہا صوبائی حکومت نہیں کر سکتی, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کراس بارڈر ٹیررزم بھی ہو رہا ہے. تو وہ تو اندر جب آ جاتی ہے مسئلہ تو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. جب تک میرا پھر میں عرض کرنا ہے کہ یہاں پہ جس طرح آپریشن دربیست کے وقت ایک پورا اتفاق رائے بنایا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں کوئی مطلب ہے کوئی ہلکی سی بھی آواز آپ کو مخالفت پہ نظر نہیں آ رہی تھی, اور تمام چاہے وہ میڈیا ہو, پولیٹیکل پارٹیز ہو, سب سپورٹ کیا. کیا وجہ ہے کہ کنسنسس ہم نہیں کر پاتے, جبکہ وہی لڑائی آج بھی ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے مزمل صاحب کہ صاحب آپ ریویو تو کر لیں کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا, اس میں کیا صحیح تھا کیا غلط, کیا بری بات, ایک بار بیٹھ کے بات کر لیں. ٹھیک ہے, پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. بیگ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپریشن کے حوالے سے دونوں سائڈز کے موقف میں کتنا وزن ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اگر صرف آپریشن کیا جائے, ایڈمنسٹریشن آن دا پیرالل بہتر نہ کی جائے, تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر صرف گفتگو کر لی جائے تو طالبان تو پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو آپ کی ایک بھی بات نہیں مانیں گے اگر وہ آپ کی ریاست کی رٹ کوئی تسلیم نہیں کرتے. تو دونوں ہی سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں, اس میں درمیانی رستہ کس نے نکالنا ہے؟ اور پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بڑا سٹینڈ آف ہے یا حکومت کوآپریٹ نہیں کرتی؟ کیا کہا جاتا ہے, کیا مسئلہ ہے سہیل افریدی صاحب سے ملنے میں؟ ان کو بٹھا لیں, کنسنسس بنا لیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کی بات میں وزن اس لیے ہے کہ دیکھیں, دونوں فیڈرل گورنمنٹ, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ فوج ہے, اس کو تو لوکل گورنمنٹ کو ساتھ لے کے ہی چلنا پڑے گا. اور وہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں, وہ کیونکہ ان کے بیانات اس قسم کے ہیں, چائلڈش ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ اپنا جیالہ پن شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی میں فوج یا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کوئی بڑی بات کر کے بہت قد اونچا کر لوں گا. قد اس طرح سے اونچا نہیں ہوتا, بندہ اس طرح بڑا نہیں ہوتا. تو تھوڑا سا سینس پرویل کرنی چاہیے. پاکستان کا وہ ایک حصہ ہے. نہیں, وہ بیگ صاحب وہ دیکھتے ہوں گے نا کہ خان صاحب نے بھی اسی طرح قد اونچا کیا ہے. ہی از فالوئنگ دا فٹ اسٹیپ, isn't he؟ تو خان صاحب کا انجام بھی ان کے سامنے ہونا چاہیے. وہ انجام جو ہے وہ ابھی تک تو یہ ہے, آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن اس طرح آپ ملک کی اور اپنے صوبے کی عوام کی خدمت نہیں کریں گے. آپ کو تھوڑا سا یہ ٹربل ایسا نہیں ہے کہ خالی کے پہ کی, یہ پورے پاکستان کو کاسٹ کر رہی ہے. تو اس پہ تھوڑا سا سیریس اور تھوڑا سا ورکنگ ایسی ہونی چاہیے. دہشت گردی اور یہ جو ایلیمنٹ ہے طالبان کا, یہ ان کے صوبے کے لیے زیادہ وریسم ہے بجائے اس کے کہ ریسٹ آف پاکستان. آف کورس یہ پاکستان کا حصہ, تو باقیوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے اوپر ایک یونانیمس قسم کا پالیسی ڈیسیژن ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. ہم نے خالی بیانات دینے کے, بلیم گیم کرنے کے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پولیٹیکلی آپ سکورنگ کر رہے ہیں, لیکن وہ ملک کو, ریاست کو, عوام کو کاسٹ کر رہا ہے آپ کی پوائنٹ سکورنگ. تو بیگ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اینگلنگ وفاقی حکومت کرتی ہے, خواجہ آصف صاحب نے کل بھی کہا, اس سے پہلے بھی خیر سہیل صاحب کے اوپر بھی الزام لگ چکے ہیں, لیکن اس بار انہوں نے کہا کہ 12,000 ایکڑ پر آپ بھنگ کی اور پاپی کی کاشت کر رہے ہیں تیرا کے اندر, اور مین مسئلہ پیسوں کا ہے, ٹی ٹی پی اور کچھ صوبائی جو پولیٹیشنز ہیں وہاں پہ ان کے درمیان. سو ڈو یو تھنک کہ یہ فریمنگ اس طرح سے کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے کہ سہیل افریدی صاحب کی جو حکومت ہے یہ تو نارکوٹک کے کسی ریکٹ کا حصہ بن گئی ہے؟ یہ زیادتی نہیں ہے؟
دیکھیے وہ ایک سینئر منسٹر ہیں, ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ کے پی کے میں بہت سے لوگ یہ اس کو کرائم نہیں سمجھتے, اور یہ جو پوری دنیا میں ابھی اور پاکستان میں بھی یہ ایک پالیسی بنی تھی کہ ہاں وہ جو اس کے اوپر جو آئل بنتا ہے, کینبس آئل, وہ سم ہاؤ وہ پالیسی ہائی جیک ہو گئی, ورنہ یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے اگر آپ اس کو ایکسپورٹ کریں تو یو میک لاٹ آف ڈالرز, اور یہ پوری دنیا میں بین نہیں رہا, اس کی لائسنسنگ ہوتی ہے. پاکستان میں بھی ہوئی, لیکن پاکستان میں ایک مخصوص ادارے نے کہا کہ جی صرف ہم کریں گے, کیونکہ جتنا بھی پروفیٹیبل بزنس ہے وہ ادارہ نہیں چھوڑتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ گفتگو کرنا کہ کون کس کرائم میں یا کس بزنس میں نارکوٹکس میں انوالو ہے, یہ میرا خیال میں بغیر کوئی ثبوت کے کنکریٹ آپ کو ٹی وی پہ بیٹھ کے کسی اور کے بارے میں یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے عطر صاحب, آپ اور اس کا کچھ حاصل وصول نہیں, وہاں سے بھی الزامات آ. ٹھیک ہے ایک سا پوائنٹ آ گیا. عطر صاحب, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تیرا کے ایشو میں؟ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, دونوں نے کسی قسم کی ریٹن کمیونیکیشن نہیں کی اس مسئلے کے اوپر. تو اب آپ کس سے سوال کر لیں گے؟ آپ وفاق سے پوچھیں گے کہ آپ نے نوٹیفائی نہیں کیا, یا صوبے سے پوچھیں گے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن کے لوگ موجود تھے لیکن آپ نے فنڈ بھی ریلیز کر دیا, پھر آپ نے کہا کہ یہ نارتھ وزیرستان کے لیے تھا, یہ تیرا کے لیے تھا ہی نہیں. تو ذمہ داری سے اسکیپ نہیں کر رہے دونوں؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے وہاں سے لوگ نکلے ہیں اور لوگ سفر بھی کر رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز جو ہے جو پیچھے چلی گئی ہے, دیکھیں نا, مین ایشو تو دہشت گردی کا ہے, اور بات چیت کی بھی بات ہوتی ہے, مذاکرات کی بھی بات ہوتی ہے, سارے آپشنز کو سیاستدانوں نے دیکھنا ہے. لیکن آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایک ایسی کتاب دکھا دیں, کوئی ایک ایسا حوالہ دے دیں کہ جہاں پہ نظریے پہ آپ مذاکرات کر کے کسی کو قائل کر لیں. دیکھیں نا, جغرافیائی جو معاملہ ہوتا ہے, چاہے وہ ناردرن آئرلینڈ کے اندر ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو, اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے. جب نظریہ یہ ہو کہ تم واجب القتل ہو, تمہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں, یہاں پہ ہم نے اپنا جو ہے وہ سارا نظام نافذ کرنا ہے, اس میں آپ کیسے کسی کو قائل کر سکتے ہیں؟ ہاں, اس میں جو بات چیت ہو سکتی ہے وہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اور لوکل جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی اس سارے معاملے کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے. لیکن صرف بات چیت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اوبیسلی آپ کو اس کے اندر دیگر چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا. جہاں تک یہ تعلق ہے, ابھی جو بات ہے, دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کی بات ہے, ان کے اوپر تنقید ہے. دیکھیں سہیل آفریدی کے بارے میں تو آج سے 8 مہینے پہلے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. یہ اگر اتنا بڑا سہیل آفریدی مسئلہ تھا اور ان کے اتنے بڑے مسائل تھے کہ اس سے بھی تعلق ہے اور یہ بھی جڑا ہوا ہے وہ بھی, تو پہلے وفاقی وزراء نے کیوں نہیں بتایا؟ جو ہی ان کا نام وزیر اعلیٰ کے لیے آیا تو اچانک یہ ساری بحث شروع ہو گئی. تو آپ کو ایک عمل نظر آتا ہے, پھر اس کا رد عمل نظر آتا ہے جو انتہائی انفارچونیٹ ہے. لگ رہا ہے ایسے ہے کہ جیسے کوئی ہماری آپس کی جنگ ہے, یہ ہماری. عطر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جنوری کے اینڈ پہ جب برف باری اپنی پیک پر ہے, تب سہیل صاحب کا یہ کہنا کہ بڑے ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے, یہ پریکٹیکلی نہیں ہے وہاں جس طرح کی ٹرین ہے. نمبر 2, وفاق کا یہ کہنا کہ لوگ موسم کی وجہ سے مائیگریٹ کر رہے ہیں, وہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ جنوری کے اینڈ تک وہ ٹھنڈے موسم کا ویٹ کرتے رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا. دیکھیں کل بھی ایک ڈاکومنٹ دکھایا گیا کہ گزٹ میں لکھا ہوا تھا کہ 1880 میں بھی لوگ یہاں سے مائیگریٹ کرتے تھے. مائیگریشن جو بھی ہوتی ہے, ابھی بھی پاکستان میں مائیگریشن ہوتی ہے. پنجاب میں ایسے ٹرائبز ہیں جو بکروال جو اوپر چلے جاتے ہیں وہ نیچے آ جاتے ہیں, وہ پیک موسم سے 2 مہینے پہلے ہوتی ہے. اس موسم میں کون جا کے کرتا ہے؟ اور پھر خواجہ صاحب خود اسمبلی کے اندر جو کچھ کہتے رہے, ان کے وزراء کہتے رہے آپریشن کے حوالے سے, بار بار تاثر تو یہی تھا نا. سہیل آفریدی کے خلاف مقدمہ کیا تھا پچھلے 3 مہینوں سے جو ہم سن رہے ہیں اور مسلسل سن رہے ہیں کہ یہ آپریشنز کی مخالفت کر رہا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر تو آپریشن تو ہونا ہی نہیں تھا اور یہ خود کچھ کروا رہے. تو کچھ نہ کچھ مس کمیونیکیشن ہوئی ہے. اس میں یقیناً ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کا بھی ایشو ہو, یقیناً اس میں صوبائی حکومت کی بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن سفر کون کر رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں؟ سفر تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو وہاں سے مائیگریٹ جنہوں نے کیا. تو میرے خیال میں اس کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس ساری چیز میں اگر کوئی خوش ہو رہا ہوگا تو وہ دہشت گرد ہو رہے ہوں گے جو کسی کو تفریق نہیں کرتے, جو بھی پاکستانی ہے, جو بھی آئین پاکستان کو مانتا ہے, وہ اس کے اوپر حملہ آور ہے. تو میرے خیال میں دونوں سائڈ سے تھوڑی سی میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے. بالکل, مس ہینڈلنگ دونوں سائڈ سے ہے. عامر صاحب, یہ سہیل صاحب کے جو بیانات ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تیرا کے لوگ کسی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے تو نہیں نکلے. پھر وہ کہہ رہے ہیں میں افریدی قوم کا جرگہ بلا لوں گا, میں فیصلہ کروں گا.
اور واپس چھوڑ کے آؤں گا گھروں میں، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ فورسفلی نکالا گیا ہے ان لوگوں کو، یہ جو ڈیمینر ہے اس سے پختونخوا کو کیا ملے گا؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وفاق نے اس جانب پش کیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں میری زندگی خطرے میں ہے یا مجھے نااہل کر دیں گے، تو اس رویے کی وجہ سے سہیل صاحب یہ سب کر رہے ہیں یا نیچرلی ہی ان کا یہ سٹائل ہے؟ آپ جو کوئی بھی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اطہر قاسمی کا یہ اسٹائل ہے، تو وہ صرف یہ بات نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ابلاغ کیا کریں۔ یہاں پہ ایک مجموعی طور پہ ابلاغ کی ناکامی ہے وفاقی سطح پہ، کیونکہ زیادہ طاقت اور اختیار ان کے پاس ہے، ان کو انیشیٹو لینا ہے۔ پی ٹی آئی بطور جماعت اور پی ٹی آئی کی پوری قیادت تو پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے۔ تو اگر آپ چاہتے کہ مسئلہ حل ہو یا آپ چاہتے کہ مسئلہ بڑھانا ہے، پھر دو الگ الگ رویے ہوتے ہیں۔ مسئلہ اگر حل کرنا ہوتا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں بات کرنے کے لیے جن کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، وہ ان کا جو ہے پرووک نہیں کر رہے ہوتے۔ بدقسمتی سے خواجہ آصف صاحب جب بھی جہاں پر بھی جاتے ہیں تو ان کا سٹائل جو ان کا انداز ہے، یا جو بھی آپ کے حتیٰ کہ وزیر اطلاعات کی اگر آپ بات کریں تو ان کا پرووک کرنے والے سٹائل ہے۔ اچھا بہت ساری باتیں پریس کانفرنس پہ کرنے کی نہیں ہوتی، اگر مسئلہ حل کرنا ہے آپ جا کے ان کے لوگوں سے رابطہ کریں گے، بیٹھیں گے خاموشی سے اور آپ طے کر کے ہمارے سامنے آئیں گے میڈیا کے، جی ہم نے یہ چیزیں طے کرنی ہے۔ تو یہاں پر وہ انیشیٹو نہیں ہو رہا۔ اب کہہ رہے کہ جب وفاق نے اپنا ان کے انتخاب سے پہلے اپنا منہ دکھا دیا تھا، ان پہ الزامات لگا دیے تھے، تو وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی رد عمل تو آئے گا۔ اب اس رد عمل کا جیسے مسلم بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نقصان زیادہ ان کو ہوگا، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن وہ رد عمل تو دیں گے، نقصان اٹھا کے دیں گے مزید، یا تو وہ بالکل ایک کہتے ہیں بلائنڈ قسم کی ایک سیاست کرنے لگے جو کہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جی بڑا ایشو کیا ہے پاکستان کا؟ بڑا ایشو دہشت گردی ہے۔ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کریں، وہ بھی کہتے ہیں جی دہشت گردی سے نمٹنا ہے، نون لیگ کے بھی کہتے ہیں، ہم اور آپ جیسے لوگ بھی کہتے ہیں۔ اب اس کے طریقہ کار پہ کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ وہاں پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں کیوں نہیں آپ اعتماد میں لے سکتے؟ اس میں کون سی مطلب قیامت آ جائے گی؟ عامر صاحب ایک نیریٹو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو صوبائی حکومت ہے وہ جانتی ہے کہ کائنیٹک ایکشن کے علاوہ اب حل نہیں ہے۔ اگر آپ طالبان کی بات مانیں گے، وہ تو صوبوں کی فہرست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان کو وہ ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں، جو ناقدین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر یہ کھل کر اینٹی طالبان سٹیٹمنٹس دیں گے تو پھر اے این پی والا حشر ہو جائے گا، سیاست بھی ختم ہو جائے گی، اسی لیے یہ سپیس بچانے کے لیے بیانات نہیں دیتے اس طرح کے۔ ڈو یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیں آپ دیکھیں نا کہ آپریشنز ہوئے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا، اور اس زمانے میں بھی ہوئے کہ جب ایم ایم اے کی حکومت ہوا کرتی تھی صوبہ کے پی کے اندر، جو صاحب کے زمانے میں نا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر فرض کریں اگر کسی کو یہ خطرہ بھی ہے تو ایک جینوئن خطرہ ہے نا، تو پنجاب میں بیٹھ کے کرٹیسائز کرنا بہت آسان ہے، کراچی میں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے میرے لیے بھی آسان ہوں، جو وہاں پر توپ کے دہانے پہ بیٹھا ہے، تو باقی حکومت اور ہمارے ادارے کیا کریں ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے؟ ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ چکی کے دو پارٹوں میں ہیں، ایک طرف سے باقی حکومت کے مقدمے ہیں، ان کا جبر ہے، اور دوسری جانب سے طالبان کا خطرہ ہے، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں۔ تو وہ کچھ نہ کچھ تو سیلف پریزرویشن کے لیے، مزمل صاحب، میں اور آپ اور محسن بیگ اور اطہر صاحب بھی ہوں صاحبان، تو ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہوں گے۔ یا مطلب کوئی آپ تلوار لے کے تو ایک سیاستدان نہیں نکلتا نا لڑنے کے لیے۔ تو میں ان کا معذرت خواہ نہیں ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی طرف سے میں وہ ایک تعویلیں پیش کر رہا ہوں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ نیچرل ایک لوگوں کا ایک رد عمل ہوتا ہے جب خطرہ سامنے ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر کس کا کام ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ جی وہاں پر سیاستدان، دیکھیں نا جمعیت الاسلام کے لوگوں پہ حملہ ہوتا ہے، وہاں پہ جو لوگ بھی افغان طالبان ان کی معاف کیجیے گا طالبان کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، ٹی ٹی پی کی یا ان کے تنگ نظر متاثر رویے کی، ان پہ حملہ ہو رہا ہے، اس میں علماء تک پہ ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں تو پھر آپ کو جا کے حوصلہ دینا چاہیے نا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جی فلاں فلاں علاقوں پہ ریٹ نہیں ہے اسٹیٹ کی، تو وہ کون قائم کرے گا؟ اچھا اس ریٹ کو قائم کرنے کے لیے کریں تو آپ جب تک اعتماد بھی نہیں لیں گے صوبائی حکومت کو کہ نہیں جناب ہم آپ کو پروٹیکشن بھی دیں گے، آپ کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں گے۔ اب ان کا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے ملاقات کا، وہ تک نہیں ہونے دے رہے بھئی، یہ کئی چیزیں جڑی بھی ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، آپ ون سائیڈڈ کنسیشن تو نہیں لے سکتے۔ بالکل یہ ریاکشن ہے اس کا۔ ٹھیک، پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بیگ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں وفاق میں حکومت آپ کے پاس، 2/3 اکثریت آپ کے پاس، پنجاب کی حکومت آپ کے پاس، تو اس کے بعد اگر بسنت کا اعلان ہو ہی گیا ہے تو یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا کہ کسی سیاسی شخصیت کا چہرہ کسی پتنگ کے اوپر نہیں بنایا جائے گا،
اس کا کیا ریشنال ہے؟ اگر کسی نے کوئی چہرہ بنانا ہے کسی پتنگ کے اوپر یا اپنا کوئی پولیٹیکل ایکسپریشن شو کرنا ہے، لیٹ دیم ڈو اٹ. اس سے آپ کے اقتدار کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ غلط کام کرتی ہے نروسنس میں؟ دیکھیے آئی ڈونٹ نو، پالیٹکس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت خوف زدہ ہیں. اگر آپ کا حریف آپ کے مد مقابل کوئی تھوڑی سی پوزیشن رکھتا ہے تو آپ کو اپنی پوزیشن بہتر کرنی ہے، نہ کہ اس کی پوزیشن کے اوپر آپ خوف کھاتے رہیں. یہ کہنا کہ کوئی پتنگ پہ تصویر نہ بنائے، میں کہتا ہوں بہت ہی یہ آپ نے ویکنس شو کی، یہ آپ نے اپنی کمزوری دکھائی ہے حکومت نے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جو دل کرتا ہے آپ اس کے رولز بنا دیے. آپ نے رولز جو ہیں وہ سیفٹی کے لیے بنائے ہیں، تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. جو وائلیشنز کرتے ہیں، یہ کہنا کہ جی تصویر اور اس قسم کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب حکومت نے اپنی کمزوری دکھائی ہے. گو کہ وہ ڈیلی بیسس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے سکسیسفل بھی ہیں کام میں. کچھ کام انہوں نے اچھے بھی کیے، کچھ برے کیے. اسی طرح جو کرپشن ہے وہ بھی نظر آتی ہے اس میں. اگر آپ کہیں کہ جی کسی کام کی تعریف کرنی چاہیے تو وہ بھی ہے، لیکن یہ اتنی نیٹی گریٹی میں نہیں جانا چاہیے. عوام کو یہ جو بسنت کا فیسٹیول ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ پنجاب گورنمنٹ کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر یہ سکسیسفلی، اللہ کرے سکسیسفلی جائے. اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو پازیٹیو لیں. لیکن بیگ صاحب جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں یا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی ساری انویسٹمنٹ برباد کر دی، آپ نے بسنت کروائی، اتنا پیسہ لگایا، بیانیہ ہم نے اپنا بنا لیا اس کے اوپر بھی. جی نہیں، کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں بیانیہ کیا بنا کے کیا کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. اپوزیشن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو وہ بھی کریں گے. پی ٹی آئی والے ان کو کرنے دیں، ان کا حق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا نیچے جا کے اس قسم کے لاز بنانا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو براڈر پکچر دیکھنی چاہیے. پنجاب کے بہت اور بھی مسائل ہیں. یہ انیشیٹو بہت اچھا لیا بسنت کا، میں تو تعریف کروں گا ان کی. بہت عرصے سے بند تھی، یہ انٹرنیشنل ایونٹ ہے. آپ کو پہلے یاد ہوگا بین ہونے سے پہلے کیا ایکٹیویٹی تھی. تو اس کو پازیٹیو لے کے اگر اپوزیشن کچھ کر رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، کرنے دیں. ٹھیک، بالکل اس پہ نروسنس نہیں ہونی چاہیے. اطہر صاحب، فائنل ٹیک فرام یو. یہ سندھ کے اندر بھی انفارچونیٹلی ایک کہنا چاہیے کہ ٹگ آف وار شروع ہو گیا ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان. اب گل پلازا کے اوپر ایک دوسرے کی تاریخ یاد کرائی جا رہی ہے کہ آپ نے 35 سال رول کیا، آپ نے 18 سال رول کیا. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ فیڈریشن کے انڈر دے دیں کراچی کو، پیپلز پارٹی اس شہر کو برباد کر دے گی. خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ 18ویں ترمیم ڈھکوسلا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی جو رول ہے سندھ کے اندر، نئے صوبوں کی بحث بھی ہم سنتے ہیں، اس کو بھی کوئی نہ کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس نئے سال میں؟ دیکھیں، میں چھوٹا سا کامنٹ کروں گا بسنت کے اوپر. بسنت پہ پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر تصویر ہوگی تو وہ سیاست بیچ میں آ جائے گی. اب یہ وہ حکومت ہے کہ جو محرم کی سبیلوں سے لے کے، جو سیلاب متاثرین کے لیے کھانے سے لے کے، جو کسی جگہ پہ کوئی جوس کا ڈبہ بھی انہوں نے دیا تو انہوں نے اوپر اپنی تصویر لگائی ہوئی تھی. لیکن فرق یہ تھا کہ وہ حکومتی پیسے یعنی عوامی پیسے سے یہ خود تصویریں لگا رہے تھے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس کی تصویر لگانی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بسنت میں سیاست آ جائے گی، کسی کی آپ تصویر نہ لگائیں. بھائی آپ سیلاب متاثرین ہر جگہ پہ آپ تصویر لگاتے ہیں. اتنی تصویریں مزمل صاحب یقین کیجئے 70 سال میں ہم نے کسی حکمران کی نہیں دیکھی جتنی پنجاب حکومت کی سی ایم صاحبہ کی تصویریں ہم نے دیکھی کہ ہر جگہ پہ ان کی تصویر لگی ہے. لیکن جب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں آیا کہ اب عوام اپنے پیسے سے فیصلہ کرے گی کہ اس نے کس کی تصویر لگانی ہے، تو انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن نکال دیا. اب جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، میرے خیال میں وہ جو اگلی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، شاید سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ان کے کچھ تحفظات ہیں. اور جو ایم کیو ایم ایکٹیو ہوئی ہے اچانک، ایم کیو ایم کو آپ کو پتا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد اخلاقیات کے دورے پڑتے ہیں، جمہوریت کے دورے پڑتے ہیں، بیچ میں ان کو سب کچھ بھول جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پوسچرنگ ہے، یہ بنیادی طور پہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ زیادہ دکھا کے کم پہ راضی کر لینا، یہ اسی قسم کی صورتحال ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑی پیش رفت ہوگی. اچھا، آپ نے تو ان کی انٹینشن کو ڈاؤٹ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم کراچی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بارگیننگ کر رہے ہیں.
वो आप भी इसी मुल्क में और मैं भी इसी मुल्क में, उन्होंने जितनी जंगें लड़ी हैं कराची की वो पूरी कौम के सामने है, बाकी उनका एहतराम अपनी जगह पे। ठीक है आमिर साहब, आप भी शॉर्ट कमेंट कर दीजिए। गुल प्लाजा वाला सानिया हो या इसके अलावा जो दीगर वाक़यात थे, तकरीबन 2000 आग लगने के वाक़यात एक साल में कराची के अंदर हो रहे हैं। फेल नहीं हुई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने में? अगर ऐसा कह भी रही है MQM, तो इसमें इतना इन्फ्यूरिएट होने वाली क्या बात है? देखिए, पहली बात हुई कि MQM की जो सियासत है ना, वो फिट एंड स्टार्ट में चल रही है। वो चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे कराची में ज़ाहिर मजाक कहा जाता है कि जी बच्चा जमूरा वाली सियासत है उनकी। जब इजाजत होती है तो कुछ ना कुछ तमाशा दिखाते हैं, फिर आप देखिएगा 2-3 महीने तक खामोशी होगी। तो उनको कोई एक टिशू चाहिए होता है कि जहाँ के ऊपर वो थोड़ा सा अपना जलवा दिखाकर फिर गायब हो जाए। जहां तक बात है कि सिर्फ जो सिंध की सूरत हाल है, चाहे देही सिंध हो चाहे शहरी सिंध, तो यहाँ के अवाम बहुत नाला है उससे, क्योंकि कराची जो पीपल्स पार्टी ने अपने 18 साल दौरे हुकूमत में जो कुछ किया है वो सबके सामने है। आमिर साहब, आप कराची में हैं, आप कराची में हैं, कराची के शहरी वाकई पुकार रहे हैं कि काश मरियम साहिबा यहाँ की CM होती, जो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं। मजाकन कहा जाता है, मतलब है वो भी आपको पता है कि एक जनरल लीडरशिप को आप उसको तो नहीं कह सकते उस तरह की, कि यहाँ पे देखिए बात ये होती है कि आप हम फर्द को क्यों देख रहे होते हैं। एक सिस्टम काम करना चाहिए। कराची का मसला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा, ना गवर्नर राज की जरूरत पड़ेगी, ना वफाक के हवाले करने। आपको एक एम्पावर्ड शहरी गवर्नमेंट चाहिए, यहाँ पर सिटी गवर्नमेंट चाहिए जिसके पास इख्तियारात हो, वसाइल हो। माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया। आमिर बहुत शुक्रिया, अतर काज़मी साहब, मोहसिन बेग साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।